ایک شہر جو اتنا ایڈوانس تھا، کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بھی آگے تھے، لیکن ایک دن وہ پورا شہر سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں اٹلانٹس سٹی کی، جو کہ ایک مسٹیریس سٹی مانا جاتا ہے۔ اس کا ذکر پلاٹو نے 2000 سال پہلے کیا تھا۔ وہ ایک گریک فلاسفر تھا۔ اس نے پہلی بار 360 BC میں اس شہر کا ذکر کیا۔ پلاٹو نے کہا تھا کہ اٹلانٹس ایک سویلائزیشن تھی، ایک ایسا پاورفل ایمپائر جو افریقہ اور یورپ میں اپنا اثر رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے سمندر کے نیچے چلا گیا۔ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ارتھ کویک اور فلڈ تھے۔ ان باتوں میں کتنی ریالٹی یا متھ ہے، آئیے سمجھتے ہیں ان کو کچھ چھوٹی چھوٹی تھیوریز سے۔ کچھ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ پلاٹو نے خود سے بس ایک کہانی گھڑ لی تھی، لوگوں کو ایک مورل لیسن دینے کے لیے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلانٹس سچ مچ ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھا جو نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گیا۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے سمندر کو ایکسپلور کیا ہے تاکہ اس کے روئن ہونے کی اصل وجہ کو جان سکیں۔ کچھ سائنٹسٹ کو سمندر کے اندر سے ایسے آثار ملے ہیں جو اٹلانٹس سٹی سے بلونگ کرتے ہیں، کیریبین، میڈیٹرینین اینڈ سہارا ڈیزرٹ کے پاس بھی۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ماڈرن تھیوریز ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس سٹی اتنا ہی ایڈوانس تھا جتنا کہ آج کے دور کے ایڈوانسڈ سٹیز۔ کچھ سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اٹلانٹس کی سٹوری شاید متھ سے جڑی ہے، جیسے کہ نوز فلڈ یا پھر کچھ دوسرے مختلف شہروں میں آنے والے بڑے فلڈ۔ سیٹلائٹ امیجز اور انڈر واٹر سٹرکچرز کو بھی اٹلانٹس سٹی سے کنیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ بیمینی روڈ، یوناگونی مانومنٹ، جاپان وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں اٹلانٹس سٹی کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس کی جو شاید ابھی تک آپ نہیں جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کو سٹی آف گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کرتے تھے جو آج کی سائنس کی سمجھ سے بھی بالکل باہر ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلانٹس کے رہنے والے لوگ ہاف ہیومن ہاف گاڈ تھے۔ ڈائیورز کا کہنا ہے کہ انہیں سمندر کے نیچے عجیب و غریب روشنیاں چمکتی دکھائی دیتی ہیں اور عجیب و غریب اسکیری ساؤنڈز بھی سنائی دیتی ہیں جو سائنس کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ڈائیورز کا کہنا ہے کہ شاید یہ وجہ ہے کہ اٹلانٹس کی گلیوں میں ابھی بھی لوگوں کی سولز بھٹک رہی ہیں۔ سائنٹسٹ کی ریسرچ کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس انرجی کا ایک ایسا راز تھا جو دنیا کو ختم بھی کر سکتا تھا، اور کچھ تھیوریز کے مطابق اٹلانٹس سٹی کے لوگ ایلینز کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اگر اٹلانٹس دوبارہ سے دریافت ہو گیا تو یہ دنیا کا پاور بیلنس بھی بدل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگ ایک دن دوبارہ سمندر سے اٹھیں گے اور انسانوں سے بدلہ لیں گے۔ پلاٹو کے مطابق اٹلانٹس سٹی کی ہسٹری ایجپٹ سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اوشن فلورز کے نیچے عجیب و غریب جیومیٹرک پیٹرنز ملے ہیں جو نیچرل نہیں لگتے۔ سن 1970 میں ایک امریکن پائلٹ نے سمندر کے نیچے بڑی بڑی دیواروں اور روڈز کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایزٹیک اور میان سویلائزیشنز کے مطابق ایک لاسٹ سٹی انڈر اوشن کا بھی ذکر ملتا ہے جو اٹلانٹس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کو کچھ لوگ اٹلانٹک سٹی کا ہی ایک پارٹ مانتے ہیں۔ ڈیپ سی ڈائیورز نے سمندر کے نیچے بڑے بڑے پتھر سے بنے سٹرکچرز دیکھے ہیں جو کسی بھی نارمل سمندری چٹان جیسے نہیں لگتے۔ ایک تھیوری کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں نے کرسٹل سے انرجی بنانے کا فن سیکھ لیا تھا اور اسی انرجی کی وجہ سے ان کی بنی بنائی سویلائزیشن ڈسٹرائے ہو گئی۔ اٹلانٹس سٹی سچ تھا یا صرف ایک کہانی؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ یہ ایک مسٹری ہے جو ابھی تک سالو نہیں ہوئی، لیکن ایک بات تو ماننی ہوگی، یہ سمندر اپنے اندر ابھی بھی ایسے بڑے بڑے سیکرٹس کو چھپائے بیٹھے ہیں
جن کے بارے میں انسان نے صرف سمندر کی سرفیس کو ٹچ کیا ہے۔ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔